بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو چند برائیوں سے روکا ہے، ان میں ایک چیز برا گمان بھی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت میں ارشاد ہے، اے ایمان والو زیادہ بدگمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے، بلکہ وہی گمان غلط اور نامناسب ہے جس میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں غلط بات سوچی جائے یا اس کے کسی عمل یا قول کو غلط بات سے جوڑ دیا جائے۔ اصلاح کا حکیمانہ اسلوب اور اصول یہ ہے کہ گناہ تک لے جانے والی چیزوں سے ہی روک دیا جائے اور گناہ کی پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھنے دیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے اور گمان کرنے سے روکا ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہ بات سچی ہے اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح سے بے نیاز ہو کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر کے سماج اور معاشرے کے افراد کے عیوب اور خامیوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، انجام کار ہلاکت کا شکار اور بربادی سے دوچار ہوتا ہے۔ اور جو شخص دوسروں کو چھوڑ کر اپنی ذات کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں کوئی برا نہیں رہتا اور وہ بڑی کامیابی پا لیتا ہے۔ اسی لیے بدگمانی سے روکا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، بدگمانی سے بچو کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ حساس نہ ہو جاؤ اور عیبوں کی جستجو میں نہ لگو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور آپس میں دشمن نہ بنو، اور اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک حدیث کے آخری جملے میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان ان برائیوں سے نہ بچے جو اس جملے سے پہلے ذکر کی گئی ہے، یعنی بدگمانی، تجسس، حسد اور بغض۔ مسلمانوں کا معاشرہ اسی وقت پاکیزہ اور قابل رشک بن سکتا ہے جب اس سے یہ مہلک بیماریاں دور ہو جائیں۔ غور کیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مسلم گھرانوں میں ہونے والے جھگڑے اور لڑائیوں کے پیچھے بہت مرتبہ صرف بدگمانی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بدگمانی بھرے پرے خاندان کے بکھراؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنے دوستوں کی دوستی بدگمانی کے سبب دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں برے گمان کی وجہ سے ناخوشگواری میں بدل جاتی ہے اور فرحت و مسرت کا پربہار گلستان دم کے دم میں اجاڑ اور ویران میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں باد نسیم کے لطیف اور خنک جھونکوں کی جگہ باد سموم کے تیز و تند جھگڑ چلنے لگ جاتے ہیں۔ رب رحیم و حاکم کی مہربانی پر سو جائیں، قربان کہ اس نے اہل ایمان کو ان برے نتائج اور رنجیدہ کر دینے والے حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے اور اس سے بچنے اور بچتے رہنے کی تعلیم دی، اور ہزاروں درود و سلام عقائد و جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مبارک زبان سے بدگمانی کو سب سے جھوٹی بات کہہ کر اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہ تعلیم و تلقین در حقیقت اہل ایمان کے لیے تحفہ ہے، بیش قیمت بھی لازوال بھی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔